تو جی جناب ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈال لیتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میز آج سجے گی یا نہیں۔ متضاد اطلاعات ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی نمائندے دوحہ جا رہے ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے آج بات چیت کی تردید بھی کر دی گئی ہے ان کی جانب سے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر بڑی ہم تفصیل سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ کیا ان مذاکرات کا نتیجہ نکل سکتا ہے، آیا کہ مذاکرات کی ٹیبل سجے گی بھی یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرے گا تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کو تیار ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جناب، یہ بھی ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کے ضرور بتائیں گے۔ تو جی آگے بڑھتے ہیں اور وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ سعودی ہم منصب سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ پاکستان نے فلسطین کا معاملہ ایک بار پھر اقوام متحدہ میں اٹھا دیا ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے، جبکہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری اور تشدد بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ چلیے جناب، اس کے اوپر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہوٹہ سے راولپنڈی منتقلی کے دوران فرار ہونے والے 14 میں سے 4 قیدیوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا ہے، لیکن خطرناک بات یہ ہے ناظرین کہ 10 کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ یہ 10 قیدی کہاں فرار ہوئے ہیں اور پولیس اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اور بہت ہی اہم معاملہ ہے، فیفا ورلڈ کپ 2026 میں سب سے بڑا اپسٹ ہوا ہے۔ 4 مرتبہ کے چیمپئن جرمنی میگا ایونٹ سے ہی باہر ہو چکی ہے۔ پیراگوے نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں فتح سمیٹ لی۔ ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے چونکہ جرمنی میری فیوریٹ ٹیم ہے اور ہمیشہ سے میں جرمنی کو فالو کرتا رہا ہوں، تو مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ جرمنی کو کم از کم اس ایونٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ ظاہر ہے اگر بڑی ٹیمیں ایونٹ سے باہر ہو جائیں تو پھر ٹورنامنٹ کا رنگ ہی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ خیر بہرحال، اور اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ دوحہ مذاکرات اہم ہیں۔ وفد آج قطر جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جو بھی نتیجہ ہوگا جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک، کہا ہم اچھی پوزیشن میں ہیں، فوجی لحاظ سے معاملہ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ تہران نے بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، تو امریکی صدر خاصے پر امید دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے، میرے خیال صوبیہ سنوا دیتے ہیں اپنے ناظرین۔ They're meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. ناظرین، یہ گفتگو تو آپ نے ملاحظہ کی ہی ہے۔ امریکی حکام کی دوحہ آمد کا ایرانی وفود سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیان بھی سامنے آیا ہے۔ رواں ہفتے ملاقات شیڈیول نہیں ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے صاف بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی میڈیا سے معلوم ہوا کہ بعض امریکی حکام وہاں جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ سرکاری حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی میڈیا سے ہی معلوم ہوا۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ آپ نے ہرمز کے انتظام پر عمان سے مفاہمت اولین ترجیح ہے، جبکہ عمان نے تعاون نہ کیا تو ہم خود ہی انتظامات سنبھال لیں گے۔ یہ بہت ایک بڑا بیان ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں بھی کرے گا تو ہم خود ہی جو نظام ہے وہ سنبھالنے کے کیپیبل ہیں، ان کی جانب سے یہ بیان ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ مائنز کلیئرنس میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر گزرگاہ میں بحری راستوں کا تعین صرف ایران کرے گا، جبکہ متبادل راستے استعمال کرنے والے جہاز خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی مس ایڈونچر ہوتا ہے یا پھر کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ بالکل، اور بڑی اہم بات ہے کہ ایرانی جو حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کے مذاکرات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیسی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں تو خود میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے صوبیہ کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ابھی بھی دراڑ ہے، ابھی بھی بات چیت اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے جس طرح سے روابط ہونے چاہیے تھے، چونکہ ڈیفینیٹلی امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک وفد قطر جا رہا ہے، جبکہ ایرانی حکام کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ رواں ہفتے یعنی جو اس وقت ہفتہ چل رہا ہے تو اس میں تو ایسی کوئی ملاقاتیں ان کی شیڈیول ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرے گا تو ہم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ غیر معقول دھمکیوں کا جواب عقل اور تدبر اور فیصلہ کن دفاع سے دیا جائے گا،
یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جناب ایرانی صدر جناب مسعود پزشکیان. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم ایرانی عوام کی فتح، امریکہ اور اسرائیل کا ایران کو کمزور کرنے کا منصوبہ متحد ہو کر ہم نے ناکام بنایا ہے. تو مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا اور بار بار ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی بالکل بھی کوئی خواہش نہیں ہے. جوہری سرگرمیاں ملکی ضروریات کے مطابق ہیں اور ایران کے منجمد 6 ارب ڈالر کے اثاثے جلد جاری کر دیے جائیں گے. یہ ایک طرح سے ان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے اور یہ وہ معاملہ تھا. ہم نے دیکھا کہ مذاکرات سے پہلے بھی اسی پر ڈیڈ لاک برقرار تھا. جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جائے اور اب 6 ارب ڈالر کے جو اثاثے ہیں ان کو بحال کیا جا رہا ہے. ایرانی صدر خود اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے جو خرید و فروخت ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی. تو جو ایران کے حالات ہیں وہ بھی بحال ہونا شروع ہو جائیں گے، وہاں کی عوام اور جو دیگر معاملات ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ جو کہ ایرانی حکام بار بار کہتے آئے ہیں کہ ہمارا ایرانی ایٹمی پروگرام حاصل کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے. تو جی جناب آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کا امن کے لیے پھر بڑا قدم. امریکہ اور ایران کی جھڑپیں رکوا دی ہیں اور سابق امریکی سفیر نے یہ خود کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہی یہ جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھا ہے. واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں. تو جی ہم نے دیکھا کہ اس تمام تر معاملے کے آغاز سے ہی پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری تھی. پاکستان نے میمورنڈم سائن کروایا، مذاکرات کی میز پر دونوں فریقوں کو بٹھایا جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے. پوری دنیا پاکستان کے اس ثالث کے کردار کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو سراہ رہی ہے. بالکل جی. موجودہ حالات میں وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. بڑا اہم ان کا دورہ ہے. سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے وہ ملاقات کریں گے جس میں پاک سعودیہ مشترکہ سیکیورٹی تعاون اور اس کے دائرہ کار میں معاملات کو مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی. ملاقات میں ایران امریکہ معاہدے سمیت خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. تو جب بھی کوئی پاکستانی حکام یعنی پاکستان کے بڑے سعودی عرب جاتے ہیں تو یقیناً ایک بہت اہمیت کا حامل یہ دورہ ہوتا ہے. اور محسن نقوی صاحب بھی اب سعودی عرب پہنچے ہیں جس میں یقیناً کوئی اہم پیغام لے کے گئے ہوں گے اور مجموعی جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے تبادلہ خیال کرنا ہے. ایران کے حوالے سے اور خاص طور پر مشرق وسطی کے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ ان کا یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. بالکل ایک اور اہم پیش رفت ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرق وسطی تنازع کے سب سے بڑی جڑ اسرائیل کے خلاف ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آواز بلند کی گئی ہے. مشرق وسطی اور مسئلہ فلسطین پر قرارداد پیش کی گئی ہے جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے بھی خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے جبکہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں. مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری اور تشدد اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور غزہ میں صورتحال انتہائی تباہ کن ہے. 90% سے زیادہ آبادی شدید بحران کا شکار ہے. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں خواتین اور بچوں سمیت 981 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. فلسطینی بچوں سے متعلق کمیشن آف انکوائری کی حالیہ رپورٹ سنگین فرد جرم ہے جبکہ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ تمام اسرائیلی آبادکاری سرگرمیاں فوری طور پر اور مکمل طور پر بند کی جائیں تاکہ غزہ میں فوری مستقل اور مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے. یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. غزہ میں سنگین بحران ہے. بچے، بڑے، خواتین، بوڑھے سب ہی اس بحران کا شکار ہیں اور پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر سے اقوام متحدہ میں اس کے خلاف ہے وہ آواز اٹھائی گئی ہے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور میں چاہوں گا صوبیہ کہ ہم کیوں نہ مذاکرات کی بات کریں چونکہ بڑا اہم دن ہے، بہت اہم ایشو ہے. جیسا کہ ہم نے برجن اسٹاک میں بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی مذاکرات ہوئے. پاکستان ایک بار پھر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں فریقین کو متحد کرنے میں اور کسی بھی لاہ عمل پر متفق کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور دنیا اس کردار کو پاکستان کے مان رہی ہے. اور اب ایک بار پھر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور قطر میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں چونکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ صوبیہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قطر نے بھی ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. تو امریکہ میں سینئر صحافی ہیں جناب آصف علی بھٹی صاحب، ان کو ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. آصف بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ کی جو خبریں ہیں وہ ہمیشہ سے درست ثابت ہوتی ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ ہمیں ذرا بتائیں
کہ آج مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا پھر مذاکرات کا کیا مستقبل ہے؟ چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکی صدر تو کہہ رہے ہیں کہ ایک وفد جا رہا ہے قطر دوحہ، لیکن آن دی ادر اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی جو حکام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات اس ہفتے شیڈیول نہیں ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں؟ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ امریکی وفد جا رہا ہے دوحہ یا پھر ہمیشہ سے ایک ہوا میں تیر چلاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ ہم نے یہ دیکھا کہ اس پوری جنگ میں تو کہیں یہ اسی طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ آپ کے پاس کیا انسائڈرز ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ اور تمام لوگوں کو السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ دیکھیے ہم نے شروع دن سے 28 ہے بڑے قریب دیکھا ہے اور ریسنٹلی کمپائل پر یہ جو سائڈ ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 60 یہ جو معاہدہ ہے یا ایم او یو جس کو ہم کہیں گے، معاہدہ نہیں کہیں گے، یہ بیسک وہ ہے سو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو اور 60 ڈیز میں جو دونوں سائڈ کی غالباً آواز ہمارے تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے آصف علی بھٹی صاحب کی، ہم کوشش کریں گے پروڈیوسر صاحب ذرا اس کو دیکھیں اور دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، چونکہ بڑی اہم باتیں آصف علی بھٹی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں مذاکرات کے مستقبل کے حوالے سے، چونکہ 60 روز دیے گئے تھے صوبیہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اور بڑی اہم اس میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مذاکرات کا مستقبل ہوتا ہے اور کیا مذاکرات آج ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ بالکل جی ناظرین، خبر وہی انداز نیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے بڑی خبر دے کہ کراچی سے جہاں کلفٹن کے علاقے 2 تلوار میں فائرنگ کر کے 5 افراد کو زخمی کر دیا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق زخمیوں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ 4 زخمیوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، کیا محرکات ہیں، جانتے ہیں سما کے نمائندے ذیشان مغل سے جو کہ اس وقت جناح اسپتال میں موجود ہیں۔ جی ذیشان، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس وقت زخمی کی حالت کیسی ہے؟ جب بالکل کراچی کے علاقے رات گئے کلفٹن میں جو ہے نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے 5 افراد جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی جو ہے ان تمام تر افراد کو طبی امداد جناح اسپتال میں دی جا رہی ہے، اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ایک رکشے میں تقریباً 8 افراد سوار تھے، لیکن مسلح ملزمان نے رکشے کو روکنے کی کوشش کی گئی، رکشہ نہ رکنے کے باعث جو ہے مسلح ملزمان کی طرف سے فائرنگ کر دی گئی، جس میں تقریباً 5 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا مزید بتانا ہے کہ جو تمام تر افراد تھے یہ ایک قافلے کے ہمراہ جو تھے وہ پنجاب کے علاقے گجرانوالہ سے کراچی پہنچے تھے 2 روز قبل، جبکہ آج جو تھے وہ رات گئے، انہوں نے عبداللہ شاہ غازی مزار جانے کا، انہوں نے وہاں پر زیارت کرنے کا پلان بنایا۔ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ اطراف میں لگے جو CCTV فوٹیج کیمراز ہیں وہ اس وقت چیک کیے جا رہے ہیں، جبکہ ملزمان کی جو تلاش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ جی فلمی اسکرپٹ، سنسنی خیز ڈرامہ اور پولیس کو دن دہاڑے چکما۔ کہوٹہ سے راولپنڈی آنے والی قیدیوں کی وین میں ایسا ہالی ووڈ اسٹائل سین ہوا جس نے قانون کے رکھوالوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ چالاک قیدیوں نے پہلے لڑائی جھگڑے کا ڈرامہ کیا، وین کا دروازہ کھلتے ہی پولیس اہلکار کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر بھاگ نکلے۔ 4 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار تو کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ جان لیتے ہیں، سماگر نمائندہ یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، 4 کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب بقیہ کی تلاش کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے، کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، جو بقیہ 10 قیدی فرار ہوئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جو گرینڈ سرچ آپریشن تھا وہ تاحال جاری ہے۔ کوہوٹہ کے مختلف علاقوں کو فوکس کیا گیا ہے جہاں پر ان کی رہائشیں تھی، وہاں پر رات بھر پولیس کے چھاپے جاری تھے، اور اب تازہ دم ٹیمیں بھی جو ہیں وہ پولیس کے پاس بھجوائی گئی ہیں۔ IT ایکسپرٹس جو تھے پولیس کے، ان کی معاونت حاصل کی گئی ہے۔ CCTV فوٹیج جو موقع سے لی گئی تھی ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اب تک کی تفصیلات کے مطابق جو ملزم بھاگے تھے ان میں 4 ملزم ایسے ہیں جو قتل کے مقدمات میں پولیس نے گرفتار کیے تھے، اور 3 ملزم ایسے تھے جو ڈکیتی کے دوران قتل کے مقدمات میں مطلوب تھے، اور ان کے خلاف
दर्जनों मुकदमात दर्ज है, जिन्हें इंतहाई खतरनाक और संगीन नोयत के मुकदमात में मतलूब करार दिया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इनके अजीज़ क़ारिब से भी तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, जबकि और छापे भी मारे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासिर हकीम, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाजरीन, अब हम जिक्र करते हैं मौसम की सख्ती का, जहां सूरज आग बरसा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में 50-50 डिग्री की शिद्दत ने पसीने छुड़ा दिए हैं। लाहौर की बात करें तो आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन कल से अब्र करम बरसने की उम्मीद है। और मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उमर याकूब से। जी उमर, बताइएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है, आगे क्या पेशगोई की गई है? अच्छा, बिल्कुल लाहौर का मौसम इस वक्त गर्म और खुश्क है, आसमान बिल्कुल साफ है और हवा में नमी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि हवा में नमी की वजह से 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। और आज दोपहर तक यही दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा, जो कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जाएगा, यानी खासी गर्मी रहने वाली है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 62% हवा में नमी का तनासुब है, और बारिश की बात की जाए तो सिर्फ 20% इम्कान है लाहौर में बारिश होने का। अच्छी खबर यह है कि 1 जुलाई से मगरिबी सिलसिले में जो तेज़ हवाएं दाखिल होंगी वो बारिश का बायस बन सकती हैं, और 3 दिन तक ये बारिश की पेशगोई की जा रही है, यानी 1 जुलाई से बारिश हो सकती है। यही महकमा मौसमियात की पेशगोई है। जी ठीक, उमर याकूब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वैसे तो बड़ा ही ख़तरा है। नाज़रीन, आप जानते ही हैं, कहीं ग्लेशियाई झीलें फटने के दहाने पर हैं, कहीं बेहंगम मॉनसून शहरियों को डुबो रहा है, जबकि हीट वेव्स ज़मीन, पानी और ज़राअत को खामोशी से निगल रही हैं। और इसी बारे में उमर आसिफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और असरात पर नजर रखने वाले इदारे जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के इन टॉप 5 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के शदीद तरीन असरात भुगत रहे हैं। शुमाली इलाकों में पिघलते ग्लेशियर, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, बेतरतीब मॉनसून बारिशें और दूसरी तरफ जेर जमीन पानी में कमी और तेजी से कम होते आबी ज़खायर एक ऐसे खतरे की तस्वीर पेश कर रहे हैं जो हर गुजरते साल मजीद संगीन होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 53 मुकामात ऐसे हैं जहां किसी भी वक्त ग्लेशियाई झील फटने का खतरा मौजूद है। ऐसे वाकयात सैलाब ही नहीं लाते बल्कि लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश, सियाहत की तबाही और मुकामी आबादियों के लिए जानो माल के शदीद खतरात भी पैदा करते हैं। बढ़ता दर्जे हरारत और बारिशों के बदलते अंदाज इस खतरे को मजीद बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब मॉनसून भी पहले जैसा नहीं रहा। 2022 में भी सैलाब ने मुल्की मईशत को $30 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया। ताहम रवां साल महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मॉनसून के बारिशें वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के दीगर इलाकों में माजी के निस्बत कम होंगी। ताहम बालाई इलाकों में मॉनसून बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। रवां साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मजमूई इजाफा हुआ। हीट वेव्स भी हर साल मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। गुज़िश्ता साल 11 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। इस साल भी मौसम के आसार कुछ अच्छे नहीं। बढ़ता दर्जा हरारत जमीन की नमी खत्म कर रहा है। जेर जमीन पानी की सतह नीचे जा रही है, ज़रूरी जमीनें बंजर हो रही हैं और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को नए खतरात लाहक हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले बरसों में पानी की किल्लत, ज़रूरी पैदावार में कमी और खुश्क साली मुल्क के लिए बड़े चैलेंजेस बन सकते हैं। उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। तो आपको ये भी बताते चले, जो खतरात हैं वो यूं ही बेसबब तो नहीं बनते ना। अगर हम कल की ही बात करें तो कल रात गिलगित बल्तिस्तान के थले नाले में ग्लेशियर पिघलने के बायस आने वाले शदीद रेले तबाही मचा रहे हैं। जिला गांचे के यूनियन काउंसिल बलगार के RCC राब्ता पुल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जबकि पानी के शदीद दबाव के बायस पुल के दरमियान बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं और पुल दरमियान से टूट गया है। 9 मुंतखब रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मोहम्मद इब्राहिम सनाई, डिप्टी कमिश्नर गांचे और दीगर जिले इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों ने मुतासरा मकाम का हंगामी दौरा किया और साथ ही मुतल्लिका इदारों को फौरी इकदामात की हिदायत भी जारी की हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान कितनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने सोबिया कि क्लाइमेट चेंज वाकई एक बहुत बड़ा ख़तरा हमारे लिए बनता जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए तो है ही, लेकिन पाकिस्तान का इसमें हम ये देख सकते हैं
ہیں کہ پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ ایک طرف گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہیٹ ویوز زمین، پانی اور زراعت کو خاموشی سے نگل رہی ہیں، یہ موسمیاتی تبدیلیوں سے آخر کس طرح سے نمٹا جائے؟ کیا ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو اور خاص طور پر پاکستان کو اس سے محفوظ بنا سکیں؟ جی بالکل، یہ اب جو ہیٹ ویو شروع ہوئی ہے یہ ویٹ ہیٹ شروع ہو چکی ہے، جس میں آپ کا جو مجموعی طور پہ ویٹ بلب ٹیمپریچر ہے یعنی کہ وہ 30 سے 35 ڈگری تک پہنچ گیا ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ آج شاید 35 بھی کراس کر جائے۔ جب ویٹ بلب جی ٹیمپریچر، ایک تو ہوتا ہے آپ کا جنرل ٹیمپریچر، ویٹ بلب وہ ہوتا ہے کہ 35 ڈگری سے اوپر انسانی جان جو ہے وہ اس کو خدشہ ہوتا ہے، وہ کولیپس کر اچھا سکتا ہے، کیونکہ وہ نمی کے باعث انسان اپنے جسم کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا ہوتا، نمی اور شدید گرمی کے باعث۔ تو وہ جب اس کو اس طرح کا پسینہ نہیں آتا تو اس کی باڈی ڈیگریڈ ہو جاتی۔ تو یہ اٹس اے پبلک ہیلتھ کنسرن اور پبلک ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اور یہ ہونی چاہیے ہاسپٹلز وغیرہ میں جو حالات چل رہے ہیں ملک کے۔ دوسری بات یہ کہ یہی نمی والی گرمی جو ہے، ویٹ ہیٹ، یہ آپ کے گلیشیئرز کو زیادہ تیزی سے پگھلاتی ہے۔ پہلے بھی ہیٹ ویو آتی رہی ہیں، مئی سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، لیکن اس وقت گلیشیئرز کا الرٹ رہا، گلوف کا الرٹ رہا، لیکن گلوف اس طرح سے نہیں ہے، پر اب تیزی سے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ بارشیں بھی جو ہے بے ہنگم شروع ہو چکی ہیں، چلاس کا بھی واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ بالکل وہاں پہ ایک تو تباہی ہو ہی رہی ہے سیلاب کی وجہ سے، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور وہ تباہ ہو رہی ہیں، لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا وہ ہے جی زراعت کا، اور ناردرن ایریا سے جو مائیگریشن کا ٹرینڈ ہے یعنی نقل مکانی، وہ زیادہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ان کی زراعت جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہی ہے، بہت اور زیادہ وہ ان کے سوئنگ پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے اپنی پلاننگ کو پہنچانا ہے، اور فسکل پلاننگ میں کلائمیٹ کو، اس کے ایکشن کو جو ہے انٹیگریٹ کرنا ہے، جو کہ صحیح ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا سوال تو اب بیسکلی یہ ہے کہ جو مونسون ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، یہ سلسلہ آخر کس وجہ سے ہے اور آپ کے خیال سے کب تک جاری رہے گا؟ اس کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا مونسون جون کے مڈ سے سٹارٹ ہو گیا تھا، پری مونسون جی اور مونسون۔ اس سال وہ مونسون ابھی تک شروع نہیں ہوا، بلکہ ابھی بھی لوگ دعائیں ہی کر رہے ہیں کہ 1 جولائی کے بعد سے مونسون شروع ہو جائے، کیونکہ ایل نینو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے 1.5 ہفتے پہلے سے، اور ایل نینو کی وجہ سے مونسون سپریس ہو گیا۔ جو بے آف بنگال سے مونسون کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو خاص قسم کی ہواؤں کا پریشر چاہیے ہوتا ہے انڈیا پاکستان تک آنے کے لیے، وہ ہوائیں اس طرح سے ایل نینو کی وجہ سے نہیں چلی۔ تو ابھی بھی جو بے آف بنگال سے مونسون شروع ہوگا وہ آپ کے ناردرن ایریاز میں بارشیں ابو نارمل لے کر جا سکتا ہے، بے ہنگم بارشیں جو کہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور پنجاب سائڈ پہ جو ہے وہ نارمل بارش، لیکن جب بھی شدید گرمی پڑتی ہے یا ایل نینو ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بارش ہوتی ہے وہ بہت طوفانی ہوتی ہے، بے شک آپ کے نمبر آف اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس دفعہ جو مونسون ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں پتہ ہے، جیسا کہ ہم آپ کی باتوں سے بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنے کٹھن حالات ہیں، شاید ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں، پاکستان کی تیاریاں ہیں، وہ کافی بھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں، خطرے کی گھنٹی اس لیے ہم بجاتے رہتے ہیں کہ شاید سنوائی ہو جائے اور ہم اس کو لے جائیں ڈیولپمنٹ کی درست پرائیورٹی تک۔ بے ہنگم بارشوں کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا مونسون سپریس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو جتنے بارشوں کے سپیل ہوتے تھے پرولونگز، اکثر ستمبر تک چلتے تھے، وہ معاملہ تو نہیں ہوگا، لیکن جب اتنی گرمی پڑتی ہے تو جو آپ کی سرفیس ہے، گراؤنڈ ہے، اس کی کیپیسٹی ٹو ایبزارب واٹر لمٹ ہو جاتی ہے، اور پھر بارش ہلکی پھلکی بھی ہو تو آپ کی وہ جو بارش ہے سرفیس پہ پانی اتنا ہوتا ہے کہ سیلابی صورتحال بن جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آندھی اور طوفان کا ایسپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ شدت جو ہے بارش میں وہ اضافہ ہوگا اس کی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو شہر ہے، کیونکہ اب ہمارے اس طرح سے بارش نہیں ہوتی دریاؤں میں، کیچمنٹ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، اب زیادہ بارشیں آپ کی شہروں والی سائڈ پہ ہوتی ہیں جہاں کی ڈرینیج ہی اپ گریڈڈ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ضروری تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے شہروں کی ڈرینیج اپ گریڈ کریں، نرم مٹی کو بڑھا دیں تاکہ بارش کا پانی زیر زمین جذب ہونا شروع ہو، اور آپ کے جو گراؤنڈ واٹر جو ٹیبل کم ہو رہا ہے اس کو ریچارج ملے ان علاقوں میں جہاں پہ قحط سالی شروع ہوئی بھی ہے، لیکن وہ ہم نے نہیں ٹھیک ہے، کیا بدقسمتی سے۔
بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، بہت بہت شکریہ. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو چیلنجز درکار ہیں پاکستان کو، اس سے متعلق ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہمیں آگاہ کر رہی تھی. اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مونسون ایک بار پھر سر پر ہے، لیکن برساتی نالوں کی صفائی تاحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صوبیہ کہ وہ شروع ہی نہیں ہو سکی ہے ابھی، اور ڈاکٹر زینب صاحبہ نے بھی بالکل اسی بارے میں روشنی ڈالی ہے. تو ناظرین، ہم بیسکلی بات کریں خیرپور کی، جہاں پہ ضلعی انتظامیہ سوئی ہوئی ہے. نالوں کی بر وقت صفائی شروع نہ ہونے پر شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. اسی بارے میں ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، وہ دیکھتے ہیں پہلے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیش گوئی کے باوجود خیرپور کی ضلعی انتظامیہ سو رہی ہے. تمام بڑے نالے کچرے سے بھر چکے، صفائی مہم شروع نہ ہونے پر شہری بھی پریشان ہیں. خیرپور کی موجودہ حالات یہ ہے کہ ہر جگہ گند، کچرا اور جو گٹرز کھلے ہوئے ہیں ان کے ڈھکن نہیں ہے، اور اوپر سے مونسون کی برساتیں آ رہی ہیں. شہری کہتے ہیں نالوں کی بر وقت صفائی نہ کی گئی تو بارشوں سے پہلے زیادہ نقصان ہوگا. کئی سالوں سے سیوریج جو نالے ہیں ان کی صفائی نہ ہونے کے باعث جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ روڈ راستوں پر جو ہے گندا پانی کھڑا ہوتا ہے. مونسون کی بارشیں دستک دے رہی ہیں مگر خیرپور کے نالے صفائی کے منتظر ہیں. نالوں کی بر وقت صفائی نہ کی گئی تو معمول کی بارشیں بھی شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہیں. خبر وہی انداز نامہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ایک اور انتہائی اہم ایشو، تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال جناب تیزی سے بڑھ رہا ہے. ماہر زہریات ڈاکٹر حمیرہ شفیع کا کہنا ہے کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے 50 سے 57% طلباء و طالبات منشیات استعمال کر رہے ہیں. بہت بڑا نمبر ہے، بہت زیادہ ہے یہ. اور 18 سے 38 سال عمر کے لوگ آئس کے عادی ہو رہے ہیں. منشیات کے علاوہ کھانسی کا سیرپ، الرجی اور نیند کی گولیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں، جس سے دل، گردے، جگر اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے. بہت سی منشیات کینسر کا سبب بھی بنتی ہیں. ڈاکٹر حمیرہ شفیع نے پری ٹیسٹ کا مشورہ بھی دے دیا ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ڈرگز کا استعمال بڑھ رہا ہے. ہماری جو ریسرچ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ 50 سے 57% تک جو طلباء اور طالبات ہیں وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں. رجحان دن بہ دن آئس کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. 18 سال سے لے کے 38 سال تک کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت منشیات سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. منشیات کے علاوہ گھر میں جو ادویات پڑی ہوتی ہیں، کھانسی کے سرپ ہیں، الرجی کی گولیاں ہیں یا نیند کی گولیاں ہیں، یہ بھی استعمال کی جاتی ہیں. یہ ہمارے گردے، ہمارے دل، ہمارے پھیپھڑے، ان سب کو متاثر کرتی ہیں. اور بہت سی یہ منشیات جو ہیں یہ کینسر کا سبب بنتی ہیں. نیند کی کمی، چڑچڑاپن، غصہ آنا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، ایک دم تیش میں آ جانا. ان کے اندر جو ہے وہ 36 گھنٹے کے بعد ڈرگ جو ہے وہ نہیں آتی ہے مثبت. کسی بھی انسان نے ایک ہفتہ یا پچھلے 1 سال میں ڈرگز استعمال کی ہیں تو ان کے بالوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس قسم کی منشیات کا استعمال کیا ہے. اس طرح کی آپ کو علامات نظر آتی ہیں تو آپ کو ضرور جو ہے ادویات کی تشخیص کی طرف جانا چاہیے. پری ایڈمیشن ڈرگ ٹیسٹنگ اور اس کے علاوہ آپ رینڈم ڈرگ اسکریننگ کی طرف ضرور جائیں تاکہ ہم بر وقت آگاہی ہمیں مل سکے کہ ہمارے بچے، ہمارے طلباء طالبات کہیں اس نشے کی لت میں تو نہیں جا رہے ہیں، اور بر وقت تشخیص کی بنیاد پر ہی ہم ان کو بر وقت مدد فراہم کر سکتے ہیں. تو ناظرین، حکومتی سطح پر چاہے وہ وفاق ہو یا پھر صوبائی حکومتیں ہوں، تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے استعمال کو روکنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنا ضروری ہیں اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں. تو جناب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے تعلیمی نظام میں بھی کچھ بہتری آنے لگی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، جہاں 5 سال پر مشتمل ایجوکیشن سپورٹ پروگرام فیز 2 کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے. اور 2021 میں یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت اساتذہ کی تربیت، اسکولوں کی بہتری اور طلباء کو جدید ہنر سکھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی. بالکل، اس کے اوپر ایک خصوصی رپورٹ ہے ہمارے نمائندے نور العارفین انہوں نے تیار کی ہے. تو ذرا یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں کی گئیں. بلوچستان میں تعلیم کے شعبے میں اہم پیش رفت. 5 سال کا بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کامیابی سے مکمل. حکام کے مطابق حکومت بلوچستان، یورپی یونین اور یونیسیف کے اشتراک سے 17.4 ملین یورو کی مالی معاونت سے جاری یہ پروگرام 2021 سے 2026 تک جاری رہا. پروگرام کے تحت 7,60,000 سے زائد طلبہ کو معیاری تعلیم، بہتر تدریسی ماحول اور سیکھنے کے مواقع فراہم کیے گئے،
जिनमें 3,35,000 तालिबात भी शामिल थीं। इसी दौरान 6,000 से ज़ायद नौजवानों को तालीम के साथ साथ जदीद हुनर भी सिखाए गए ताकि वो मुस्तकबिल में रोज़गार के बेहतर मौके हासिल कर सकें। जो ग्रांट उन्होंने दी उसका बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है और हमारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जो भी हमारे स्कूल्स हैं या हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन तक पहुंचा है। तकरीब के दौरान प्रोग्राम से मुस्तफ़िद होने वाले तलबा और ट्रेनर्स की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सजाए गए जहाँ हाथ से तैयार करदा मलबूसात, आराइशी अशिया, कशीदा कारी, केक और पेस्ट्रियाँ, जैतून का तेल, खजूर से बनी मसनूआत और लकड़ी से तैयार करदा अशिया नुमाइश के लिए पेश की गई। तरबियत हासिल करने वाले तलबा का कहना है इस प्रोग्राम ने उन्हें न सिर्फ हुनर सिखाया बल्कि अपनी तालीम के साथ अखराजात पूरे करने और माशी तौर पर खुद मुख्तार बनने का मौका भी फराहम किया। तालीम के साथ साथ हम स्किल भी सीख रहे हैं बोट मेकिंग का, जो छोटे छोटे कश्ती हम बनाते हैं और ये स्केल ऐसा स्केल है कि इसको हम अपने बिजनेस के भी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जिला चमन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ट्रेनर प्रिया का कहना है कबायली माशरे में कई लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए प्रोग्राम के तहत उन्हें घरों में रहकर बेकरी और दीगर हुनरमंदी सिखाई गई ताकि वो ऑनलाइन कारोबार के जरिए बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। तालीम के साथ साथ हम बच्चों को एक ऐसी स्किल सिखा रहे हैं जिनमें से बेकरी के आइटम्स वो जो है घर में बैठकर बना सकते हैं और अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उन आइटम्स में जैसे केक्स हो गए, कप केक्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स हैं इसमें। तकरीब में यूरोपीय यूनियन और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और बलूचिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए आइंदा भी ताउन जारी रखने का अज़म का इजहार किया। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूर आरफी इंसमा, कोयटा। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए आपको जल्दी से बताते हैं एक और अहम इशू। कहते हैं कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी है और बदकिस्मती से हमारे माशरे में अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि रिश्वत खोरी अब आम हो चुकी है। अब कैदियों का मामला ही देख लेना नाज़रीन। कराची में कैदियों का इल्ज़ाम है कि जेल हुक्काम रिश्वत लिए बगैर उन्हें अदालतों में पेश ही नहीं करते। और इसी तमाम मामले पर हमारे नुमाइंदे लियाकत अली राना इस वक्त एक सीनियर वकील के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी लियाकत, बताइएगा क्या कहना है? जी, हम इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद है। कैदियों को शिकायत है कि जेल हुक्काम उन्हें रिश्वत लिए बगैर अदालतों में पेश नहीं करते। हमारे साथ इस वक्त सीनियर वकील लियाकत अली कबूल मौजूद है, हम उनसे इस बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे जो लवाहिकीन शिकायत कर रहे हैं बिल्कुल सही है, उनकी जायज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो कैदी पैसे देते हैं उनको जो है ना दो कैदी जो है ना उनको हल्की हथकड़ी लगाई जाती है। जो कैदी पैसे नहीं देते उनको 4-4, 5-5 कैदियों के साथ बांधा जाता है, उनकी हथकड़ी टाइट की जाती है। फिर जब वो निकलते हैं, जब लवाहिकीन से वापसी आते हैं, पैसे लेके आते हैं, वो पैसे उनसे ले लिए जाते हैं। जो खाने पीने की चीज़ें वो ले ली जाती हैं। अंदर जो लॉकअप की ज़बान है वो है मिठा पाव, यानी कि मीठा पाव अगर आपको मिलना है तो लाओ जी मीठा पाव, आपको मोहर लगाएंगे, जाके मुलाकात करा देंगे। और जो अगर आप जो है ना वो उनको पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे जी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। लोग बड़े परेशान हैं जेलों के ऊपर। ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि वहाँ इस्लाहत होनी चाहिए और जो कैदियों के साथ वहाँ पे जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, खाना सही नहीं दिया जाता, उनके इलाज मुआवजा जो है नहीं कराया जाता, लवाहिकीन की मुलाकात नहीं कराई जाती, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता। एक तो इसके ऊपर मैं कहता हूँ जो है ना चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और साथ में IG जेल खाना जात को नोटिस लेना चाहिए। तो नाजरीन, ये गुफ्तगू तो आपने सुनी है और अदालतों में पेशी पर आने वाले मुल्जिमान से मिलने के लिए उनके घर वालों को भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। चंद मिनट की मुलाकात भी बगैर पैसे दिए नहीं हो पाती। क्या कहना है लोगों का, आपको सुनवा देते हैं। जैसे तो देखो मुलाकात हो जाती है बच्चे से, जाहिर बात है हर जगह लेन देन चलती है। अब क्या करें, बड़े भी छोटे भी सब जगह लेन देन। वहाँ जाते हैं सेंटर में, वहाँ जो बच्चों को देते हैं वो मिलता नहीं है, वो पीछे से हड़प कर जाते हैं मेन चीज़ें। और बच्चों से जाहिर बात है काम धंधा करवाना, मारना कूटना सब चीज़ें जेल में। यहाँ पे मुलाकात करनी है तो फिर पैसे देने पड़ते हैं इनको। ये वो कहते हैं कि हमारी फ़ीस है 300 रुपये, अंदर अगर आपने देखना हो, मालूम करना हो तो इस तरह मालूम करने के लिए कहते हैं, ऐसा तो नहीं है। दिए बगैर मुलाकात नहीं है, नहीं दो तो वो बच्चों को टॉर्चर देते हैं। पुलिस वाले अलग मांगते हैं, अंदर वाले अलग मांगते हैं। बच्चे यहाँ क्या कमाने के लिए आ रहे हैं? बच्चे तो खुद परेशान हैं, अंदर कमाई थोड़ी है, जरिया थोड़ी है, लेकिन वो माँ बापों को टॉर्चर देते हैं। ये सारी बातें, इनको मारेंगे तो माँ बाप कहीं से भी देंगे, माँ बाप कहाँ से देंगे?